ہنسنے لگے تو حضرت عمر نے اس عورت سے کہا کہ بوڑھا عمر کو معاف کر دے. غور سے سنیے، توجہ فرمائیے. کہا کہ بوڑھا عمر کو معاف کر دے. کہا کہ تو آخر کیوں اتنی ہمدردی کرتا ہے عمر کی؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و فلوان کی. جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی. آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا. کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے. بڑھیا عمر کو معاف کر دے. تو اس بڑھیا نے کہا نانا، کل قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، آج ہی جو کہنا ہے کہہ لے، کل قیامت کے دن مجھے معاف کرنا. تو برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس طرح آپ نے تخت حکومت پر بیٹھ کر، تخت خلافت پر بیٹھ کر لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا. آج ہمارے جو حکمران ہیں کیا حضرت عمر کی طرح ہمارا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. آج ہم مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو ہماری ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے. آئیے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر چلتے ہیں، پھر حضرت عمر کے انصاف کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. مدینے کی گلیاں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا ہے. ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا تو نے واقعی اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میں اقرار کرتا ہوں، میں واقعی اس کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ معاملہ یوں ہوا کہ میں ایک مسافر شخص ہوں. میں اپنے اونٹ کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک سبز چراگاہ ملی، میرا اونٹ اس میں گھاس کرنے کے لیے چلا گیا. تو اس کے باپ نے ایک پتھر اٹھا کر میرے اونٹ کو مارا، جس کی وجہ سے میرے اونٹ کی آنکھ باہر نکل آ گئی. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھایا اور اس کے باپ کو دے مارا. پتھر ٹھکانے پر جا کر لگی، اس کا باپ وہی فوراً فوت ہو گیا. میں نے اس کے باپ کو قصداً قتل نہیں کیا اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کیا. حضرت عمر نے اس کے پھانسی کا حکم جاری کر دیا. حضرت عمر نے اس کے پھانسی کا حکم جاری کر دیا اور کہا کہ تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے بھائی کی، میرے دوست کی امانت میرے پاس ہے، جس کی خبر صرف مجھے ہی ہے، میرے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں ہے کہ وہ امانت کہاں پر رکھی ہوئی ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تاکہ میں ان کی امانت انہیں واپس کر کے آ جاؤں، اور جب میں امانت واپس کر کے آ جاؤں گا تو آپ اپنا حکم سنا دیجئے گا اور جو دل کرے آپ مجھے سزا دے دیجئے گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس مدینہ کے بازاروں میں، اس مدینے میں کوئی تیری ضمانت دینے کے لیے تیار ہو جائے تو میں تجھے 3 دن کی مہلت دے دیتا ہوں. اس شخص نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی لیکن کسی نے اس کی ضمانت نہیں دی، کسی نے اس کو امان نہیں دیا. پھر بھیڑ سے، مجمع سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو ضمانت دیتا ہوں. اس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت پر حضرت عمر نے اسے 3 دن کی مہلت دے دی. 3 دن کے بعد جب 3 دن کا عرصہ گزر گیا تو 3 دن کے بعد مقررہ وقت پر دربار کو پھر لگایا گیا. لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی، مقررہ وقت پر تمامی لوگ حاضر ہو گئے، لیکن وہ شخص جسے 3 دن کی مہلت دی گئی تھی وہ واپس نہیں آیا. پھر لوگوں نے کہا کہ وہ ابو ذر تو نے بڑی غلطی کی، تو نے ایسے شخص کی ضمانت دے دی جسے کوئی نہیں جانتا، جسے مدینہ میں کوئی نہیں پہچانتا. تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس کی ضمانت دے دی ہے، اگر وہ شخص واپس نہیں آ جاتا تو اس کی جگہ پر مجھے سولی چڑھا دیا جائے. لیکن جب کچھ دیر گزرتی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ شخص دور سے گرد و غبار نظر آتا ہوگا، گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آتا ہے. تو دیکھا گیا کہ وہ شخص واپس آ گیا. اس نے کہا کہ حضرت امیر المومنین، میں کسی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، اب میں حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ اپنا فیصلہ سنا دیجئے اور جو دل کرے وہ مجھے سزا دے دیجئے. تو
حضرت عمر نے سوچا کہ آخر اسے پھانسی ہو ہی جائے گی, یہ چلا جائے گا, آخر میں پوچھ لوں کہ آخر معاملہ کیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سے حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو ذر, تم اس شخص کو جانتے بھی نہیں, اسے پہچانتے بھی نہیں, آخر تم نے اس کی ضمانت کیوں دے دی؟ تو حضرت ابو ذر نے کیا پیارا جواب دیا, آپ بغور سماعت فرمائے. حضرت ابو ذر نے کہا کہ اس شخص نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے میں امان طلب کی, اگر کوئی شخص اسے امان نہ دیتا, اس کی ضمانت نہ دیتا, تو کل یہ شخص شکایت کرتا, کل دنیا یہ تانا مارتی کہ محمد کے مدینے میں ایک شخص نے ضمانت مانی لیکن کوئی ضمانت دینے والا نہ ملا, اس لیے میں نے اسے ضمانت دے دی کہ میرے سرکار کا مدینہ بدنام نہ ہونے پائے. اور برادران ملت اسلامیہ, پھر اس شخص سے پوچھا گیا کہ تجھے 3 دن کی مہلت مل گئی تھی, تجھے یہاں کوئی پہچانتا نہیں, تجھے یہاں کوئی جانتا نہیں, اگر تو چلا گیا تھا واپس پلٹ کر نہ آتا تو کوئی تیری خبر لینے کے لیے نہ جاتا, کوئی تیرا پتہ بھی نہیں جانتا تھا, آخر تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اب اس شخص نے کیا جواب دیا, بغور سماعت فرمائے. اس شخص نے کہا کہ میری ضمانت ایک ایسے شخص نے دی جو مجھے جانتا نہیں تھا, اگر میں واپس نہ آتا تو دنیا قیامت تک یہی کہتی کہ مسافر ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں, اگر میں واپس نہ آتا تو قیامت تک لوگ اجنبیوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے اور کوئی کسی کی ضمانت نہ لیتا, اس لیے میں واپس آ گیا تاکہ لوگ مسافروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے. تو برادران ملت اسلامیہ, اس شخص کے پھانسی کا حکم جاری ہو گیا, اس کو سولی پر لے جایا جانے لگا تو تڑپ کر دونوں بھائی اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا تاریخ کی تاریخ کو ہم اپنے منہ پر مریں گے, ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ہماری تاریخ, یہ ہے ہمارا اسلام. لیکن آج ہم اپنے اسلام سے برگشتہ ہیں, ہم اپنی تاریخ کو بھول بیٹھے ہیں, ہم اپنے اصحاب کو بھول بیٹھے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے کس طرح انصاف کیا, کس طرح فیصلہ کیا, کس طرح ہمارے اصحاب نے حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی. آئیے حضرت عمر کی بارگاہ میں پھر چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں ہے, زمانہ خیر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. ایک شخص یعنی ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا, دونوں نے اپنا مقدمہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. تو برادران ملت اسلامیہ, یہودی جو تھا وہ حق پر تھا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. تو جب لیکن وہ منافق جو تھا وہ مطمئن نہیں ہوا, بارگاہ رسالت سے نکلنے کے بعد اس نے کہا, اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے حق میں فیصلہ نہیں دیا, اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو اس نے یہودی سے کہا کہ چلیے اس مقدمے کا فیصلہ عمر کی بارگاہ میں دوبارہ کراتے ہیں. اس نے یہ سوچا تھا کہ میں مسلمان ہوں, جب عمر کو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کیونکہ یہ کفار کے سخت خلاف ہے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا گیا, حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس منافق نے اپنی پوری بات بیان کر دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, ایسی ایسی بات ہے. تو پھر حضرت عمر نے اس یہودی سے بھی پوچھا کہ اب تو بتا کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ میری صرف ایک ہی بات ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ دربار رسالت سے میرے حق میں ہو چکا ہے. غور سے سنیے, اس نے کہا, اس یہودی نے کہا اس مقدمے کا فیصلہ دربار رسالت سے میرے حق میں ہو چکا ہے. تو حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا جی یہ سچ کہہ رہا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا فیصلہ کر دے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھہر جا, میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں. آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور ایک ننگی تلوار لے کر واپس آتے ہیں اور اس منافق کی گردن کو مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا, عمر کی تلوار اس کا ایسے ہی فیصلہ کرتی ہے. تو شور مچ گیا, کوہرام برپا ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, اور اس کے گھر والے مہمانداری جلوس لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ مقدمہ ٹھوک دیا
کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عمر کو بلاؤ پوچھ لیا جائے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا، قبل اس سے کہ حضرت عمر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے حضرت جبرائیل پہلے پہنچ گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اے محبوب تمہیں تمہارے رب کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین و آسمان کی قسم، لوح و قلم کی قسم، عرش و کرسی کی قسم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب مجھے تیرا ہونے کی قسم، اے محبوب تیرے رب کی قسم، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے مقدموں کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر آپ کو حاکم نہ مان لے اور آپ جو فیصلہ کر دے اس کے متعلق دل میں ذرہ برابر بھی اف نہ کرے، ذرہ برابر کبھی بھی نہ رکھے، اور اس فیصلے کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے اسے جب تک ادا نہ کر دے اس وقت تک وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کو قتل کیا وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بیان کرنے میں جو بھی لغزشیں ہوئی ہوں اللہ اسے معاف فرمائے، اور آپ حضرات کے سننے میں بھی جو لغزشیں ہوئی ہوں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کی حاضریوں کو قبول فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صاحب خانہ کی زوج محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے تمام گناہوں کو بخش دے اللہ تبارک و تعالیٰ، آمین۔